السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نوجوان ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، کورونا وائرس کے چلتے مرکزی حکومت، ریاستی حکومتوں، مقامی انتظامیہ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو بھی ہدایات جاری کی جا رہی ہے، اور ہمارے علماء کرام، قاضی صاحبان، ہمارے ذمہ داران، ہمارے لیڈران جو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور جو احکامات جاری کر رہے ہیں اور جاری کر چکے ہیں، اس پر ہمیں سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کی مکمل پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں ان کو نہ تو اپنے جان کی فکر ہے، نہ اپنے اہل و عیال کی جان کی فکر ہے، نہ اپنے گھر کے بزرگوں کی جان کی فکر ہے، کسی کی بھی فکر نہیں۔ جبکہ کہا گیا کہ ہم بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، اگر کوئی ضرورت ہو تو ہم ماسک پہن کر احتیاطی تدابیر اختیار کر کے جائیں۔ اور یہ بھی کہا گیا جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے اور جن کی عمر 10 سال سے کم ہے، وہ حضرات بھی ہرگز باہر نہ جائیں، وہ اپنے گھر میں ہی محفوظ رہیں۔ اگر کسی کو اگر کوئی ضرورت ہے تو اپنے گھر کے نوجوانوں کو جن کی عمر 10 سال سے یا 12 سال سے اوپر ہے اور 60 سال کے اندر ہے، انہی لوگوں کو باہر بھیجیں اور گھر کی ضرورتیں انہی سے ہی پورا کریں۔ اور آج کل موسم بھی بدل رہا ہے، بارش کا موسم ہے، ویسے بھی ان دنوں میں بہتے پانی میں اور سمندروں اور جھیل اور ندیوں میں تیرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ پانی کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے، فورس پانی میں زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے، اس لیے ہم ایسے موقع پر کبھی بھی، کسی دن بھی، کسی سال بھی ایسے موقع پر بالکل من جائے۔ جہاں تک سوئمنگ پول کی بات ہے، تالابوں کی بات ہے، جہاں پر پانی رکا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر بھی کورونا کے چلتے وہاں پر بھی تیرنے مت چاہیے، اس لیے کہ لوگ بہت علاقوں سے آتے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں سے آتے ہیں۔ یہ متعدی بیماری ہے۔ سرکار سے ہمیں چاہیے کہ ہم کورونا سے لڑنے کے لیے ہمارے انتظامیہ کو، سرکار کو، حکومت کو مکمل سہیوگ دیں، مکمل ساتھ دیں۔ آپ سب جانتے ہیں بارش کا موسم ہے، تیزی سے موسم بدل رہا ہے، اور ان دنوں لوگوں کو بہت سے بیماری آتی ہے، بخار، نزلہ۔ اس لیے ہم احتیاط کریں جتنا ہو سکے، بلکہ زیادہ سے زیادہ ہم گرم پانی کا استعمال کریں۔ ان دنوں میں ہم ہرگز ٹھنڈا پانی اپنے لیے استعمال نہ کریں۔ ٹھنڈا پانی ہمارے لیے، ہمارے صحت کے لیے خطرہ ہے، اس لیے کہ ہمارے صحت کی عافیت، ہماری عافیت اسی میں ہے کہ ہم گرم پانی ہی استعمال کریں۔ یعنی گرم پانی گرم کرنے کے بعد، ٹھنڈا ہونے کے بعد مت پیے، ویسے اس کو نیم گرم کی حالت میں ہی پیے۔ اور سب سے اہم بات، یہ بہت بری چیز ہے، اور ایک کام نیشنل میڈیا بھی کر رہی ہے، مقامی میڈیا بھی کر رہی ہے، ریاستی میڈیا بھی کر رہی ہے، جو یوٹیوب پہ میڈیا ہے، سوشل میڈیا، وہ لوگ بھی کر رہے ہیں کہ کورونا کے کوئی کیس پازیٹیو نکل آیا، اس کو اتنا ہوا مچاتے ہیں کہ لوگوں میں ڈر آ جاتا ہے، تو لوگ معمولی زکام اور معمولی فلو اور معمولی بخار سے بھی ڈرنے لگتے ہیں۔ ہم کسی کے من میں ڈر بٹھا کر اس کی ہمت ہرگز مت ہروائیں۔ ہم ایسی خبروں کو یا ایسے اس انداز میں نشر نہ کریں کہ لوگ ہم سے ڈر جائیں۔ اور لوگ یہ بھی غلطی کر رہے ہیں کہ رپورٹ پازیٹیو آنے سے قبل ہی ایسے آنے کے امکانات ہیں، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، یہ ایسی خبریں ڈال کر ہم عوام کے دلوں میں خوف بٹھاتے ہیں۔ اور بلا تحقیق کے خبریں عام کرنا، جو حکومت کے نزدیک بھی قابل جرم عمل ہے، اور ویسے بھی ہم مسلمان ہیں، اور جھوٹ کا عذاب اوپر سے وہ الگ۔ آخر ہم ان چیزوں میں احتیاط کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں تو ہم کورونا کے معاملے میں احتیاط نہیں کر رہے۔ قاضی صاحبان اور بڑے بڑے علماء کرام،
بڑے بڑے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ واٹس ایپ پہ آنے والے خبروں کو ہرگز دھیان مت دیجیے اور واٹس ایپ پہ ایسی خبریں مت شیئر کیجیے کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف پیدا ہو. اور آپ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا باہر جا رہے ہیں تو ماسک پہن کر جائیں اور بہت بڑی ضرورت ہو تبھی جائیں, اس کے علاوہ مت جائیں. مگر ہم کسی کی بھی بات نہیں مان رہے. ہم نے تو یہ ٹھان لیے کہ ہم قاضی صاحبان کی, علماء کی, نہ تو حکومت کی, نہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی, نہ صحت کے ڈپارٹمنٹ کی بات مانیں گے. نہیں, ارے آخر کیوں ہم کہہ رہے ہیں ایسے بیتوکی بات کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی سازش ہے اور لوگوں کی سازش کامیاب ہو رہی ہے. ارے میں آپ کو کہتا ہوں اللہ کے حکم کے بغیر اس دنیا میں, اس کی بنائی ہوئی دنیا میں کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی. تو اس بات کا صاف مطلب یہی ہے, اگر وہ سازش ہے تو صاف مطلب یہی ہے کہ اسی کے حکم سے سازش کامیاب ہو گئی ہے. اسی کے حکم کے بغیر, اس کے حکم بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ہم تھوڑی دیر کے لیے سازش کو بھول جائیے, ہم حکومت کا ساتھ دیں اس کورونا سے لڑنے کے لیے, ہم حکومت انتظامیہ کا ساتھ دیں, ہم ہمارے علماء کا ساتھ دیں. اور سب سے اہم بات, یہ جو کچھ بھی حالات ہیں ہم اپنے پر بھی نظر ڈالیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں. دن بدن ہمارے اعمال سدھرنے کے بجائے بگڑتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے اعمال کیسے ہیں ہم خود دیکھیے. ہم دن میں کم سے کم ایک بار 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ کے پاس گناہوں کی معافی مانگے اور ایسی وبائے مرض سے بچنے کے لیے اللہ کے پاس دعا کریں. اور سب سے اہم بات, آخر یہ بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, طاعون کے بارے میں اور اس جیسے وبائی امراض کے بارے میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک تو ہم وہی دعا پڑھیں جو سنت نبی سے ثابت ہے. عافیت اسی میں ہے. چھ جائے کہ ہم ایسی دعا ایسی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں جو نشر کرتے ہیں واٹس ایپ پہ, جو بغیر پڑھے لکھے ہوتے ہیں, کم علم ہوتے ہیں. وہ چیز اچھی ہوتی ہے مگر اس کا طریقہ غلط ہوتا ہے. آپ دعا جو اچھی چیز ہے, اچھی دعا ہے, قرآن کی آیات ہے, آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں, اس کے لیے وقت کوئی متعین نہیں ہے. مگر اس کو ایسی چیز بنا کر پیش کرنا کہ اسی وقت میں پڑھا, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ چیز اچھی ہے کسی وقت میں پڑھ لیجیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جہاں پر طاعون کی بیماری ہے وہاں پر کوئی نہ جائے, اور اس علاقے کا بھی کوئی آدمی کہیں باہر نہ جائے, الا ہے کہ کہیں ایمرجنسی آ جائے کہ پڑوس شہر میں کہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, وہ بات الگ ہے, علاج معالجے سے انکار نہیں ہے. مگر میں ایک کامن بات کہہ رہا ہوں کہ جون کی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, پوری دنیا میں عام ہے. اس لیے ہماری عافیت یہی ہے کہ ہم اپنے شہر میں ہی محفوظ رہیں, اپنے شہر میں ہی محفوظ رہیں. ہمارے عافیت اسی میں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ایک حدیث پر اگر کوئی عمل کرے گا تو کورونا کی وبا دنیا سے بہت جلد چلی جائے گی. کورونا نام کی چیز دنیا میں کوئی باقی ہی نہیں رہے گی. مگر ہم سفر کر رہے ہیں, ایک شہر تو دوسرے شہر, ایک ریاست سے دوسری ریاست, دور کنار, یہ تو ہو ہی رہا ہے. ہم تو ایک ملکوں سے دوسرے ملک چارٹرڈ پلینوں کا انتظام کر کے سفر کر رہے ہیں. اپنی جان کا تو نقصان کر ہی لیا اور دوسروں کا بھی جان کا ہم نقصان کر رہے ہیں. آخر کیوں ہم اتنے بیتوکے بنتے جا رہے ہیں اور ہماری فکر نہیں, نہ دوسروں کی فکر ہے, دوسروں کے بھی جان کی دشمن ہم بنتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تماموں کو توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم.